بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ جنات کے لیے، جادو کے لیے، جانور کے شر سے بچنے کے لیے اور حشرات الارض کے شر سے بچنے کے لیے بری اور بحری جتنی مخلوقات ہیں، زہریلی ہیں یا بغیر زہر کے، جو ان کے شرور ہیں، ان تمام شرور سے بچنے کے لیے یہ ایک مجرب دعا ہے، ایک محفوظ حصار ہے۔ اگر سلام علی نوح فی العالمین کو پڑھ لیا جائے اور اس کو پھر دم کر دیا جائے یا ایک حصار کھینچ لیا جائے چار دیواری کا، یا دروازے پر لکھ دیا جائے، تو علماء نے لکھا ہے اس کا اثر اور برکت یہ ہے وہاں کوئی زہریلا جانور، سانپ، بچھو وہاں نہیں آئے گا، اس سے محفوظ رہیں گے وہ گھر والے۔ ویسے تو 7 سلام حفاظت کے لیے بتلاتے ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، اس طرح کے 7 سلام ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، وسلام علی المرسلین، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ تو سلام ہیں 7، ان کو اگر بندہ معمول بنا لے تو ہر قسم کے شرور و فتن سے سالم رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ جو بھی مخلوقات ہیں ان کے شرور و فتن ہیں، ان سے بچنے کے لیے ایک مؤثر دعا ہے۔ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کا تمام مخلوقات پر احسان ہے۔ جب سیلاب آیا تھا، اس سے پہلے زمین ڈاواڈول تھی، اور سیلاب آیا تو زمین کو اللہ نے سیدھا کر دیا تھا۔ ساری مخلوق کو اللہ پاک نے محفوظ کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ ان کو اپنی کشتی میں بٹھا لو، زوجین اثنین، 2 جوڑے جو ہیں ان کو اپنی کشتی میں بٹھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، نام بھول رہا تھا میں، نوح علیہ السلام نے جوڑے جوڑے کشتی میں بٹھائے اور ان کو لے کر روانہ ہوئے۔ یعنی ان کا وجود و بقا جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مرہون منت ہے، تو اسی احسان کو یاد کرتے ہوئے یہ مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو سلام علی نوح فی العالمین، جنات کے شر سے بچنا ہو اور سانپ اور بچھو کے شر سے بچنا ہو، یا کوئی مخلوق ہے جو نقصان دہ ہے اور تکلیف پہنچانے والی ہے، ان کے شرور سے بچنے کے لیے یہ مؤثر دعا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ اس کو پڑھیں صبح و شام 7 مرتبہ۔ کسی عمل کا آپ نے فیض حاصل کرنا ہے، آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کا فیض عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ان بڑی جو صورتیں ہیں ان کی اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو 21 مرتبہ ہے، اور اگر یہ اسماء الحسنہ ہیں ان میں جو ان کے اعداد بنتے ہیں اتنی 1000 اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ مثلا یا وہاب ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، 14 اس کے عدد ہیں، تو 14,000 مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر اس کو صبح و شام اس کی تعداد کے مطابق جب بھی ضرورت پڑے تو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد ظاہر فرما دیں گے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ معمول جو بنائیے اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اس کو پڑھتے رہیں۔ تو سلام علی نوح فی العالمین کو آپ پڑھیں، صبح و شام آپ اس کو معمول بنا لیں، پڑھتے ہی اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جتنی پڑھتے جائیں گے تاثیر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو سلام علی نوح فی العالمین ایک بہت بڑی اور مؤثر دعا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں منسلک فرمائی ہیں۔ ہم ایک مرتبہ دریا کا سفر کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کشتی میں بیٹھنے سے، تو کشتی والے نے کہا کہ کشتی پہ بیٹھ جاؤ، اللہ کے بندے، اس کو نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو کشتی میں بیٹھنے کی دعا بھی وہی ہے جو بسم اللہ مجریہا و مرساہا نوح علیہ السلام پڑھتے تھے، کشتی چل پڑتی تھی، مرساہا کہتے رک جاتی تھی۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے مرہون منت ہیں
تو ایک بقا کا ذریعہ بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان کے شرور و فتن سے بچنے کے لیے بھی سلام علی نوح فی العالمین یہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ اور بہت بڑی حفاظت کا حصار چاہتے ہیں، ایک مضبوط قلعہ چاہتے ہیں کہ جس میں میں بھی محفوظ ہو جاؤں، میرے بچے بھی محفوظ ہو جائیں، میرا خاندان بھی محفوظ ہو جائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے بچ جائیں، تو پھر آپ ایسا کریں کہ سلام علی نوح فی العالمین کو کثرت سے اس کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جہاں جہاں حفاظت چاہتے ہیں انہی چیزوں کی نیت کریں، بار بار پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے اہل و عیال کی، آپ کے خاندان کی حفاظت فرمائیں گے. اگر لگاؤ پیدا ہو گیا، آپ کو معلوم ہے کہ سلام وہی اللہ پاک کی ذات ہے. دیکھیں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کے سلام آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ پاک سلام کہہ رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک تو خود سلام ہے، وعلیکم السلام یعنی سلام کا جواب ہوتا ہے. اب وہ تو خود سلام ہے، اس کو تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتی. بہرحال جبرائیل علیہ السلام پر سلام ہو اور آپ پر سلام ہو. آپ نے مجھے سلام سنایا ہے، جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے سنایا ہے، تو میں آپ پر سلامتی بھیجتی ہوں اور جبرائیل علیہ السلام کو سلام بھیجتی ہوں. اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے. سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور جو اللہ نے گھر بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے اس کو دارالسلام کہتے ہیں، یعنی جنت. جنت جہاں کے آزار نباشت، جنت وہ جگہ ہے جہاں کسی نام کی کوئی تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو گیا اور سلام علی نوح فی العالمین بھی پڑھتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور سلام ہیں 7 سلام ان کو کہتے ہیں، یعنی 7 سلام، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، و سلام علی المرسلین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام قولا من رب الرحیم. آپ 7 سلام کو اگر معمول بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو، تمہارے گھر کو، تمہارے محلے کو دارالسلام بنا دیں گے. وہاں ایک ایسا امن قائم فرما دیں گے کہ تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ پاک عیاشی، سکون، ہر قسم کی دولتوں سے سرفراز فرما دیں گے.